بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک طرف صحابہ اکرام کی رائے ہوتی اور ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی، تو کئی مواقع ایسے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوتا۔ مثال کے طور پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جب مرا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہیں کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خاص شفقت تھی، آپ رؤوف الرحیم تھے، اس لیے آپ نے وہ جنازہ پڑھا دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کسی کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور یہاں تک کہ کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں، یعنی منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کا نہ نماز جنازہ پڑھائیں نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ تو جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح دو آدمی آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کر کہا کہ اے عمر ہمارا فیصلہ کیجئے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا فیصلہ کیجئے، ان دو میں سے ایک کہنے لگا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ میرے پاس آنے سے پہلے کسی اور کے پاس بھی گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نبی کے پاس گیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے وہ فیصلہ پسند نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک منٹ ادھر کھڑے ہوں، میں ابھی آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ گئے اندر، تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میرا نہیں مان کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اب چونکہ اس زمانے میں منافقین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اندر سے وہ سارے خلاف تھے، تو اس لیے ظاہراً ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی پر یہ آیت نازل ہوگی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جو ان کے درمیان اختلاف ہو آپ کو اس میں وہ فیصل بنا لیں، یعنی حاکم بنا لیں، حاکم مان لیں، تو تب وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اور آپ کے عمل کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے دوپہر کو، تو ایک غلام وہ سیدھا اندر آ گیا اور آپ یعنی کہ جب آدمی سو رہا ہوتا ہے تو کپڑے بھی صحیح طرح نہیں اس کے جسم پر ہوتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا اللہ کوئی آیت اتار دیں ان لوگوں کے بارے میں جو بے دھڑک چلے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، لا تدخلوا بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور ان کو سلام کرو۔ یہ تفصیل جو ہے وہ 18ویں سپارے میں موجود ہے، لیکن میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی۔ اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کہا کہ ان کو پردہ کرنا چاہیے، ان میں اور عام عورتوں کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو
اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر پردہ کر لیا کریں، اپنے چہرے کے اوپر چادر کر لیا کریں۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ آپ نے صدیق سے بھی پوچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اے اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ شادی آپ نے نہیں کی، حضرت عائشہ سے شادی آپ نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے، تو اللہ ہی اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ کبھی بھی آپ کے جسم پر اللہ تعالیٰ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو آپ کے گھر کے اندر ایسی عورت اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائیں گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری انہوں نے ثابت کر دیا کہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں۔ چنانچہ یہ بھی آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اور آپ کا جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ تھا، تسلی تھی، اس کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح غزوہ بدر میں 70 مشرکین قیدی بن کر آئے، صحابہ سے مشورہ کیا گیا کہ ان کا کیا کیا جائے، کہ کئی صحابہ نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کئیوں نے کہا کہ ہر ایک کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیا جائے تو ان کو اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، اور مختلف فیصلے آئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو جو مشرکین تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور کئیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں اور ان کے لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تعلیم تو قرآن اور حدیث کی ہی تھی، لیکن لکھنا پڑھنا یعنی عربی لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو آپ رہائی پا سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا کہ ان سب کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 سال تک اللہ کے نبی کو تنگ کیا اور اسلام کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، لہٰذا آج ان کو بھی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق اتاری۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے قبضہ میں غلام ہوں، قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ ان کا خون بہا دے زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق تھی۔ اب یہ تو وہ آیات تھیں جو موافقات عمر کہلاتی ہیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واضح ہوتی ہے۔ اب ہم ایک دو واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویسے تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند تھی اور بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور صحابہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ 9 حصے علم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اور باقی جو ہے وہ حصے، باقی جو علم ہے وہ باقی سارے صحابہ کو ملا ہے، اتنا زیادہ۔ اور بھی بہت ساری خواب بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر اور زیادتی کے علم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص چھٹی حص بھی عطا فرمائی تھی، فراست بھی عطا فرمائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیش آیا، یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، انہوں نے انکار کیا، تو ابو مسلم نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اپنے نبوت ماننے پر مجبور کرتا رہے، لیکن وہ نہیں مانے، یہ لمبا واقعہ ہے۔ اس نے پھر آگ جلائی، آگ کے اندر وہ ڈالنے لگے تو انہوں نے کہا میں خود چلا جاتا ہوں، تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ کے اندر خود چلے گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ تو اب ان کو بچا لیا، اب اس سے بھی زیادہ خطرہ ہو گیا کہ لوگ ان کے ماننے والے کہیں پیدا نہ ہو جائیں، تو ابو مسلم خولانی کو انہوں نے جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ میں
یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ واقعہ یمن پہ پیش آ چکا ہے، اس لیے جب یہ پہنچے ہیں تو صحابہ اکرام کو پتہ چل چکا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل چکا تھا اس واقعہ کا۔ تو آپ ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے پہچان لیا ان کو، اور پاس آئے، جب سلام پھیرا تو پاس آئے اور کہا، سلام دعا کی اور کہا کہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ یمن میں وہ ابو اسود انسی جو ہے اس نے ایک آدمی کو جو مسلمان تھا اس کو آگ میں ڈالا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو ابو مسلم خولانی نے کہا، اپنا نام، اپنی جو کنیت جس نام سے وہ مشہور تھے وہ نہیں بلکہ اپنا نام بتایا، یعنی غیر معروف اپنا تعارف کروایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ انت ہوا، کہ آپ وہی ہیں؟ تو کہنے لگے اللہم، کہ ہاں اللہ کی شان ہے کہ انا ہوا، کہ میں وہی ہوں اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کا ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ میں کتاب سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ہمس کے گورنر تھے، ایران کا ایک شہر ہمس، وہاں کے گورنر تھے۔ اہل ہمس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی متعدد شکایتیں کی اور ان کے معزول کرنے کی درخواست کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فراست عطا فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نے تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کر لگایا تھا، لیکن لوگ ان کی شکایات میرے پاس لے کر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میں نے تو ان کو بہتر سمجھ کر لگایا تھا، اور اس کی دعا کی کہ یا اللہ میری فراست کو لوگوں کے بارے میں زائل نہ فرما بلکہ مجھے سرخرو فرما، تو اس سے سارے ہی محکموں کے آدمیوں میں نہ اہلوں کے گھس جانے کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ نے سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا اور شکایت کرنے والوں کو بھی بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم کو کیا شکایتیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 3 شکایتیں کی۔ نمبر 1، پہلی شکایت کہ یہ گھر سے دیر سے نکلتے ہیں اور عدالت میں، یعنی قاضی جہاں پر بیٹھتا ہے وہاں پر یہ دیر سے پہنچتے ہیں، قاضی کی کرسی پر یہ دیر سے پہنچتے ہیں، ہمارے فیصلے جو ہیں وہ جلدی نہیں سنتے۔ نمبر 2، رات کو اگر کوئی ان کے پاس آ جائے تو اس وقت اس کی شکایت نہیں سنتے۔ نمبر 3، ہر مہینے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو، یعنی داعی کو بھی اور مدعا علیہ کو بھی آمنے سامنے کھڑا کیا، مدعی کو بھی مدعا علیہ کے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا اور ایک دوسرے کی بات سننے کا اور جواب دینے کا موقع دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ صبح کو دیر میں گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب طلب کیا، پہلے سوال کا جواب۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری بیوی تنہا کام کرنے والی ہے اور میں آٹا گوندتا ہوں، وہ روٹی پکاتی ہیں، جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو کھانے سے فارغ ہو کر میں وضو کر کے باہر چلا آتا ہوں، اس لیے دیر سے نکلتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دوسرا مطالبہ کیا، یعنی مدعی کو کہا کہ تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ رات کو کام نہیں کرتے، یعنی رات کو درخواست لے کر کوئی آ جائے تو اس کی درخواست نہیں سنتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اظہار کروں، بہرحال آپ پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے دن رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، دن مخلوق کا اور رات خالق کی۔ دن کو مخلوق کی بات سنتا ہوں اور رات کو خالق کو اپنی بات سناتا ہوں۔ تو میں نے ساری رات اپنے مولا کو دے رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا مطالبہ پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ مہینہ میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ سعید اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس دراصل کوئی خادم نہیں ہے اور میں مہینہ میں 1 دن اپنے کپڑے خود ہی دھو لیتا ہوں تاکہ وہ مہینہ میں کام آتے رہیں، ان کو خشک کر کے پہننے میں شام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق تعالی شانہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے میری فراست غلط نہیں ہوئی اور میں نے ٹھیک رائٹ مین فار رائٹ جاب،
ٹھیک آدمی ٹھیک جگہ پر میں نے لگایا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی قدر کرو۔ ان سب کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید کے پاس 1000 دینار بھیجے، لیکن اللہ کی شان کہ وہ سب کے سب انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اب اس میں 2 پیغام ہیں جو میں نے ساری یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، 2 پیغام۔ پہلا پیغام یہ ہے مختصر کہ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کی شان جو اللہ نے بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ذاتی طور پر ان کے اندر کیا صفات تھیں، کس طرح سے انہوں نے 22 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ تھا اس کو کنٹرول کیا، وہاں پر لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا، انصاف کیسے مہیا کیا، عدالتیں کیسے لگائیں، لوگوں کو آسان روزگار کیسے پہنچایا، لوگوں کی معیشت کیسے بحال کی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے پڑھیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور انہوں نے جو اصلاحات کی حکومت کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور دوسری بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، اور خاص طور پر یہ بات کہ میں نے جانچ پڑتال کر کے آدمی کو اس کی نوکری پر لگایا ہے، اس کی ڈیوٹی پر لگایا ہے، تو یہ بات ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، اور خاص طور پر اہل حکومت کو اور ذمہ دار لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی کام کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کریں تو اس کی جانچ پڑتال کریں، اور اس کے بارے میں مکمل بایو ڈاٹا، اس کی پوری ہسٹری سامنے ہونی چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم اس آدمی کو لگا رہے ہیں کیا اس نے اس کام کو سیکھا بھی ہے یا نہیں، جس کام کے لیے ہم اس کو وہ ڈیوٹی سونپ رہے ہیں کیا اس کے پاس اس کام کے لیے کوئی تجربہ بھی ہے یا نہیں، اس نے اس کو پڑھا بھی ہے یا نہیں، اس نے ماضی میں وہ کام کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کر لیں گے، تو امید ہے کہ ہمارے سارے ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری جتنی بھی پوسٹیں ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ہیں جن پر ہم افسر لگائیں گے، وہ سارے کی ساری جگہ جو ہیں اور ساری جگہوں پر کام ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔